لیکن سوال تو یہ بھی ہے نا کہ اس پروجیکٹ کے خاتمے کے بعد جو نئی سیاسی صف بندی ہونی ہے وہ کیسی ہوگی، یہ میں اگلے سیگمنٹ میں آپ سے سوال کروں گی. لیکن اس سے پہلے ایاز صاحب، آپ سیاست کا حصہ رہ چکے ہیں اور بڑے بڑے سیاستدان آپ کے دوست بھی ہیں. ایسا کیوں ہے کہ سیاستدان اپنے مسائل خود حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ جب بھی ڈائیلاگ کی بات ہو، کچھ بھی ہو، ہمیشہ تیسری قوت کی طرف. غلط ہے. سیاستدانوں پہ آپ سارا بوجھ نہ کریں. احکامات کہاں سے آ رہے ہیں؟ سیاستدانوں سے آ رہے ہیں. چلا کون رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے. بسد ادب میں کہوں گا، ڈائیلاگ کا 0/0 چانس بھی نہیں ہے. جب آپ کا نصب العین ہو کہ آپ نے آگے کو جانا ہے، پر اپنا جو ٹارگیٹ ہے، اپنا دشمن کو آپ نے کرش کرنا ہے، آپ کا آئندہ کا سارا لائحہ عمل اس پہ محیط ہے کہ آپ کا دشمن کرش ہو، تو وہاں پہ ڈائیلاگ کیا رہ جاتا ہے؟ اور مجھے 2-3 مثالیں پاکستانی تاریخ سے دینے دیں. ایوب خان آئے، جو اس سے پہلے جنریشن تھا سیاستدانوں کا، ان سے انہوں نے ڈائیلاگ نہیں کی. ان کو انہوں نے میدان سے نکال دیا ایبڈو کے ذریعے. وہ پرانی ساری جنریشن کو نکال دیا. جب کیا کہتے ہیں یہ آئے ضیاء الحق آئے، تو پیپلز پارٹی سے کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوا تھا. انہوں نے پوری پیپلز پارٹی کو سیاسی میدان سے ہٹایا اور اپنا ایکسپیریمنٹ اور ڈھانچہ پھر کھڑا کیا. مشرف نے کوئی ڈائیلاگ نواز شریف صاحب سے نہیں کیا تھا. وہ ایک حصہ تھا کہ یہاں سے جائیں. وہ خود جانے کو تیار نہیں تھے، بے تاب تھے. 100 سوٹ کیس لے کر وہ جہاز پہ گئے اور بڑا وہ گئے اور انہوں نے اپنا ایکسپیریمنٹ کھڑا کیا. یہ جو آپ کہاں، البتہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ایکسپیریمنٹ ختم ہوا اور انہوں نے تو صافی صاحب ہمارے متحرک ساتھی، جو انہوں نے تو جنازہ فاتحہ پہلے ہی پڑھ دیا ہے، ایسے نہیں ہوتا. وہ بھی جو گئے تھے وہ بھی بالکل ختم نہیں ہوئے تھے. پیپلز پارٹی کو ہٹایا تھا، وہ بالکل ختم نہیں ہوئے تھے. 100 سوٹ کیس کے ساتھ ہمارے وہاں گئے تھے سرور پیلس میں، لیکن وہ ختم نہیں ہوئے تھے. تو یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے ختم ہو گیا ہے؟ بھئی ایسے ختم ہو گیا ہے تو پھر رونا کس کا ہے؟ پھر بلدیاتی انتخاب نہ کرائیں نا، جنرل الیکشن کر لیں. جنرل الیکشن افق پہ دور دور نظر نہیں آ رہے، دوربینیں آپ لگا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سارا کچھ کرنے کے باوجود وہ آپ کا وہ جو ہے یہ اور وہ بات کرنا اور چہرے کا وہ جو ہے روب اور تمام سارا کچھ، لیکن بیل میں دل دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کچھ ہم نے کچھ اور کیا تو پتہ نہیں کچھ اور ہو جائے گا. یہاں بھی جانتے ہیں جو فاتحہ پڑھنے کے لیے یہاں پہ روز فاتحہ پڑھتے وہ تو ہو گیا. ہم ہاتھ اٹھا کے ان کا پتہ نہیں ان کے وہ کیا بلند ہو، مرتبات وہ بلند ہو، ان کو بھی پتہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. اور ایسی بات ہے یہ جو ہے جو اتنی فرنٹیر کے بارے میں ہے، تو پھر کیا ہے بھائی، بات کیا ہے؟ یا تو آپ کہیں نا، ایک چیز میں کہوں گا، یا تو آپ کہیں پوری پختون قوم جو ہے مطلب پاگلوں پہ مشتمل ہے، دماغ نہیں ہے، پھر تو ہم سب کچھ ہے. بھائی کیا باشعور ہے، وہ ہے، ان کی اپنی رائے ہے. کیے جا رہے ہیں آپ، پتہ نہیں کبھی فرمان جاری کر دیتے ہیں، کبھی فاتحہ پڑھ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں وہ جس میں آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں. یہ تو ایکسپیریمنٹ ختم ہو گیا. بھائی ختم ہو گیا ہے تو پھر رونا کیا ہے؟ میں نے سوال اٹھایا، یہ جو ہے یہاں پہ اب کیا کہتے ہیں وہ سروے کا رپورٹ روز یہاں تیار ہو جاتی ہے. جتنی جلدی مقبولیت آتی ہے اتنی جلدی چلی جاتی ہے. اور بھائی آپ نے کوئی پرکھا ہے، کوئی ترازو لگائے، ترازو لگائیں تو صحیح نا. میدان میں آنے کی ہمت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی فلانے سے بات کر رہا ہے، کوئی فلانے سے بات کر رہا ہے. جانا یہاں ہے، لیکن کبھی دائیں کبھی بائیں کہ یہ جو حقیقت ہے اس سے سامنا نہ کرنا. آپ کہہ رہے ہیں میدان سجائیں تو صحیح، تو پتہ چل جائے کہ مقبولیت ہے یا نہیں. اور ڈائیلاگ 0/0 چانس ایاز صاحب کے مطابق. دیکھیں، ابھی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حوالہ دیا گیا، ایوب خان، جنرل مشرف. پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کس حد تک مضبوط رہیں، اور خاص طور پہ دیکھیں بڑی تلخ بات ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز مضبوط نہیں بنی، اور حکومت میں آنے کے لیے جو بے چین قیادتیں ہیں وہ عوام کا رخ نہیں کرتی،
وہ بھاگ کے ابھی جو کہا گیا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاستدانوں سے مذاکرات نہیں کریں گے، اصل ہم ان سے فیصلہ کریں سازوں گے، سے۔ کہ انہیں یقین ہے کہ رستہ وہیں سے نکلے گا، اس لیے کہ وہاں سے آئے تھے۔ اور پھر انہوں نے ملک کے اندر کیا کیا کہ سیاستدان جب گملوں میں اگتے ہوں اور ان کو پرورش کر کے لا کے مسجد اقتدار پہ بٹھایا جائے اور یہ پتہ نہ ہو کہ ان لوگوں کا طرز عمل سیاسی نہیں ہے، ان سے ملک اور قوم کو خطرہ ہے۔ خطرہ یہاں پر میں آپ کو مسلسل ایک بات کہہ رہا تھا کہ جناب جو تیاریاں ہو رہی ہیں وہ تیاریاں خطرناک ہیں۔ پاکستان کی نوجوان نسل کا بڑا مسئلہ بے روزگاری تھا، ان کو سیاسی پروسیس کے اندر شامل کرنا تھا۔ جب ٹیک آف ہوا تھا تو یہی کہا گیا تھا کہ میں سیاست اور میں سچ بولوں گا، اور جناب آپ کے سچ کی بات کوئی ایک بات ایسی بتا دیں جو آپ اپوزیشن میں کہتے ہوں اور حکومت میں آ کے آپ نے پوری کی ہو، کہ یہ ہے بہت بڑا المیہ کہ جو آپ کہتے آگے کی گئے بات بھی کرائیں جو نا۔ آپ کہتے گئے اور باقی بیٹھ کے کہہ رہے اگر ماضی چھوڑیں آگے کی نہیں بات ماضی نہیں آگے کی بات کر لیں نا، آگے کی بات کر لیں۔ ابھی انہوں نے خود کہا کہ معاملہ خواتین پہ آ گیا ہے، اسی جگہ پہ آج سے 3 ہفتے پہلے یہاں پر مکے دکھا کے کہا جا رہا تھا کہ جی عوام کی قوت، بھائی وہ کہاں گئی عوام کی قوت، کہاں گئی وہ سیاسی قوت؟ ابھی پچھلے ہفتے بیٹھ کے کہا گیا جی وہ جو تحریک انصاف کے اصل لوگ ہیں وہ ساتھ کھڑے ہیں، اور جناب وہ تو گھنٹوں بھی نہیں کھڑے ہوئے۔ جعلی کام جعلی ہوتا ہے، اور بات یہ کہ یہ جعلی کام کیسے تھا یہ آپ سارا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پر جو بتایا جاتا تھا کہ کس طرح لا کے آپ نے شامل کروائے اور پھر مسجد اقتدار پہ، بات یہ کہ اس وقت پاکستان کی ایک جماعت کمزور نہیں ہو رہی، پاکستان کی سیاست کو دھچکا لگا ہے۔ کوئی شخص یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان کی ایک سیاسی قوت اپنے مضمون مقاصد کے تحت پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں پہ چڑھ دوڑے گی۔ کیا یہ دشمن کا کھیل نہیں تھا جو پاکستان میں کھیلا گیا اور ہم انہیں ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں سیاسی قوتیں ملک میں کیوں مضبوط نہیں ہو سکی؟ دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ بلیم گیم سے نکلنا پڑے گا کہ ہم جو ہے بجائے اس کے مسئلے کا حل ڈھونڈیں، ہم الزام اپنے مخالف پہ ڈالنے کا بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بلیم گیم کرنا پڑے گا، ختم کرنا پڑے گا، اور ڈائیلاگ اسی وقت بامعنی ہو سکتا ہے جب جو کہ سیاسی عمل میں ایک کردار ادا کرتے ہیں، جو سیاسی عمل میں بامعنی ہیں، چاہے وہ آپ ان کو کوئی لیبل دے دیں، سیاستدان کا دے دیں یا اداروں کا دے دیں، ان سب کا مرضی اس میں جب تک شامل نہیں ہوگی، رضامندی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہو سکے گا۔ 2 ہی طریقے ہیں نا اس سچویشن کو ڈیل کرنے کے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہ بیٹھ کے کوئی راستہ نکالیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو صاحبان اختیار و اقتدار ہیں وہ اپنی مرضی کا نظام نافذ کر دیں، لیکن ماضی میں ہم نے نظام نافذ کیے ہیں، وقتی طور پہ تو مسئلے حل ہوئے ہیں۔ دیکھیے ایوب کے زمانے میں کنونشن مسلم لیگ بنی، پھر یحییٰ خان نے ایک پارٹی کو ایک سائڈ پہ کر دیا، اس کا ہمیں پتہ ہے۔ پھر ضیاء الحق نے بھی جو ہے 85 کے ذریعے ایک لیڈرشپ کو آگے لائے، وقتی مسئلہ حل ہو گیا لیکن لانگ ٹرم میں وہ معاملہ وہیں پھنس گیا۔ مشرف نے بھی یہی کام کیا اور یہی نسخہ آزمایا، لیکن لانگ رن میں اس کا سلوشن نہیں ملا۔ پھر ان سب نے لوکل گورنمنٹ کو استعمال کیا کہ ہم ایک نئی قیادت لائیں گے اور ٹیمپریچر اندازہ لگانے کے لیے، لیکن وہ جو ایوب کی لوکل گورنمنٹ تھی یا ضیاء الحق کے لوکل گورنمنٹ تھی یا مشرف کی لوکل گورنمنٹ تھی